اس بات کو واضح کر رہا ہوں کہ جب 2013 کا الیکشن ہوا اور یہاں ایک صوبائی حکومت بنی تو میں بہت کچھ سمجھ بھی رہا تھا اور بہت کچھ دیکھ بھی رہا تھا. اور میرے کرب سے ریاستی ادارے واقف تھے. چنانچہ یہاں اسی مرکز میں میرے پاس ایک وفد آیا جس میں پاکستان کے چوٹی کی کاروباری طبقے کی قیادت بھی تھی اور جس کے اندر مجھے کچھ لوگ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے بھی نظر آ رہے تھے. یہاں بھی میٹنگ ہوئی اور اسلام آباد میں بھی میٹنگیں ہوئیں اور یہ تقریباً یہی ہفتے اور 10 دن کے اندر 3-4 میٹنگیں ہوئیں. ان کا اصرار تھا کہ میں اپنا موقف نرم کر لوں. ان کا یہ خیال تھا کہ میں شاید کہیں اقتدار میں شیئر کا طلبگار ہوں اور اس حوالے سے مجھے آمادہ کیا جائے ایک اچھا شیئر مجھے دینے کے لیے. تو میں نے ان پر واضح کیا کہ شاید آپ مجھے سمجھے نہیں. اسلام آباد میں نے ان سے کہا کہ جس مقصد کے لیے آپ تشریف لائے ہیں، جس حکومت کے لیے آپ مجھے آمادہ کر رہے ہیں کہ میں اپنا موقف نرم کروں یا ان کے ساتھ معاملات میں شریک ہو جاؤں، تو میں آج اس میٹنگ میں اس چیپٹر کو بند کرتا ہوں اور میں اس ایجنڈے پر شاید آپ سے اگلی میٹنگ نہ کر سکوں. میں معذرت خواہ ہوں گا. ان تمام پر کچھ لمحوں کے لیے ایک سکوت طاری ہوا اور پھر ان کے بڑے نے اپنا سکوت کچھ اس طرح توڑا کہ جی آپ نے تو بات ہی بند کر دی. میں نے کہا اس معاملے میں میرے دو رائے نہیں ہیں. اچھا تو پھر ہم بھی ایک آخری بات آپ سے کر دیتے ہیں اگر اجازت ہو. تو میں نے کہا ضرور فرمائیے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم 2-3 سالوں سے آپ کی تقریروں کو نوٹ کر رہے ہیں جو پورے ملک میں آپ پھر کہتے ہیں. آپ اپنی تقریروں میں 2 باتیں کرتے ہیں. ایک یہ کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے اور دوسرا یہ کہ جنگ تہذیبوں کی ہے اور یہ مغربی تہذیب کے نمائندے ہیں. تو پھر مجھ سے پوچھا کہ ہم نے غلط تو نوٹ نہیں کیا. میں نے کہا آپ نے بالکل صحیح نوٹ کیا ہے. میں نے یہی 2 باتیں. تو ان کے بڑے کا جواب تھا کہ آپ نے دونوں باتیں صحیح کہی ہیں، ہم دونوں کی تائید کرتے ہیں. اب آگے وہ کیا کہنا چاہتا تھا ذرا وہ بھی سن لیجیے. کہ دنیا میں بہرحال جنگ معیشت کی ہوتی ہے اور دنیا کی معیشت یہودیوں کے قبضے میں ہے.
کہیں پر اپنا معاشی غلبہ حاصل کرنے کے لیے اس معاشرے کی تہذیب کو شکست دینے ہوتی ہے. سو ہم نے صوبہ خیبر پختونخوا کو اس لیے ان لوگوں کے حوالے کیا، ہم نے اس لیے حوالے کیا کہ پشتون بیلٹ میں مذہب کی جڑیں گہری ہیں، اور ان گہری جڑوں کو، یعنی مذہب کی گہری جڑوں کو اکھاڑنے کے لیے ہمارے پاس اس سے بہتر اور آدمی نہیں تھا. اگر اس سے پہلے میری اس بات کو آپ نے کہیں نوٹ نہیں کیا ہو، آج آپ نوٹ کر لیں اس مجلس میں. اگلی بات، ہم نے این جی اوز کے ذریعے سے اس صوبے میں 15 سال کام کیا ہے تاکہ نئی نسل کو ہم مذہب سے دور کر دیں، اور ہم نے گراؤنڈ کے اوپر پیسے والا طبقہ پیدا کر لیا. زمین پر، اب یہ ایک فنی بات ہے جس کو میں اب بھی نہیں سمجھ رہا، آپ بہتر سمجھتے ہیں، نقل کر کے آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ گراؤنڈ پر اگر پیسے والا طبقہ ہوگا تو پھر جو اوپر سے پیسہ آئے گا اس کو جذب کرنے کے لیے زمین موجود ہوگی. لہذا اب باہر سے پیسہ آئے گا اور بہت زیادہ پیسہ آئے گا اور گلی کوچے تک جائے گا اور آپ کی مسجد تک اور مسجد کے مولوی تک جائے گا. اور مجھے مخاطب کر کے کہا، مولانا صاحب پھر اس وقت تم تنہا رہ جاؤ گے، تمہارا مولوی بھی آپ کے ساتھ نہیں ہوگا. لہذا ہم پھر آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اس پیسے کی تقسیم کے عمل میں شریک ہو جائیں. اب پورے اس فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ کیا کہا جا رہا ہے. اور مجھے کہا کہ اتنا ہم نے یہاں پر ایک پیسے والا طبقہ پیدا کیا ہے کہ آج جب سنگاپور، جاپان اور چین کو فلائٹیں جاتی ہیں تو اس میں 80% تاجر آپ کے صوبے کا ہوتا ہے. یہ بلا وجہ نہیں ہوا. پیسہ آئے گا، گلی کوچے تک جائے گا، تمہاری مسجد تک اور اس کی امام تک جائے گا، اور تم تنہا رہ جاؤ گے. تو میں نے کہا کہ یہ ہم پہ چھوڑے، ہم تنہا رہیں گے یا نہیں رہیں گے. اور کوئی 2 مہینے کے بعد پھر مجھے فون کیا کہ پیسہ آ گیا ہے. اور غالباً پہلا قسط 300 ارب ڈالر کا تھا، اور اس کے بعد دوسری قسط غالباً 200 ارب ڈالر کی تھی. اسٹرلنگ پاؤنڈز میں پیسہ آیا، اور پھر فون کیا کہ پیسہ آ گیا ہے. ہم پھر ایک بار آپ سے کہتے ہیں کہ آپ اس عمل میں شریک ہو جائیں. میں نے کہا نہیں ہوں گا، میں نظریاتی آدمی ہوں. میں نے سیاسی پارٹیوں سے کہا
کہ بھائی وقت ہے، اگر ہم ان کے علاوہ حکومت بنا سکتے ہیں تو حکومت بنائے، ایجنڈے کو شکست دینی ہے۔ لیکن مجھے سیاسی رہبروں نے کہا کہ نہیں، ذرا ان کے غبارے سے ہوا نکلنے دیں۔ تو جب یہ اسلام آباد کے دھرنے انہوں نے شروع کیے تو میں نے میاں نواز شریف صاحب سے کہا کہ اب آپ بتاؤ کہ ہوا نکل رہی ہے غبارے سے یا بھری جا رہی ہے؟ کیوں آپ لوگ اس طرح سوچتے ہیں؟ ایک ایجنڈا ہے، اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے بین الاقوامی دباؤ ہے، اور ہماری اسٹیبلشمنٹ بین الاقوامی دباؤ کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ یہ سب کچھ ہم پہ گزرا ہے، یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہیں، گالیاں سنی ہیں، بہتان سنے ہیں، کردار کشی برداشت کی ہے، لیکن ہم نے ایک نظریہ اس کا تعارف کرانے کی کوشش کی، جس کو میڈیا کے ذریعے ہوا میں اڑایا جاتا رہا، اس کی تضحیق کی جاتی رہی۔ اس نے جس کلچر کا اور مغربی کلچر کا مظاہرہ ڈی چوک پر کرایا، اس کے مناظر بھی آپ نے دیکھے۔ کیا ایک مسلمان اور ایک پشتون اس کلچر کے اس اظہار کو برداشت بھی کر سکتا ہے؟ اور ہم نے اس پر فخر کیے۔ ان حالات سے ہم گزر رہے ہیں۔ آج ملک ان کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ وہ غبارے کی ہوا تھی جو نکالی جا رہی تھی، غبارے کی ہوا نکل گئی تھی۔ چنانچہ ہم تو اپنے راستے پہ چلے۔ تہذیب پر کیسے حملے ہوئے، ناموس رسالت پر کیسے حملے ہوئے، ختم نبوت پر کیسے حملے ہوئے، اور ہم اس حوالے سے میدان میں اترے۔ اور سب سے پہلے مظاہرہ ہم نے اس طرح کیا کہ شام کو میں نے فیصلہ کیا، یہاں پہنچا، اس کے بعد اپنی جماعت کو بلایا، اور عشاء کے لیٹ ٹائم پر ہم نے فیصلہ کیا کہ صبح جلسہ مظاہرہ ہوگا۔ سیکورٹی کے تمام تقاضوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ہم جا کے کھڑے ہو گئے اس میں، لیکن ہم نے تحریک کا آغاز کر دیا تھا۔ اب نظریے پہ سودا نہیں ہو سکتا، ایجنڈا قبول نہیں ہو سکتا۔ اب کوئی فوج مجھے کہے، کوئی جرنیل مجھے کہے، اگر میں نظریاتی آدمی ہوں تو پھر میں نے شیئر لینے کے لیے ان چیزوں کو نظر انداز نہیں کرتا۔ حکومتوں سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی سب فرشتے ہیں، لیکن بعض لوگ غلطی کر کے محسوس کر لیتے ہیں کہ اچھا نہیں ہوا، ایجنڈا اس کے پیچھے نہیں ہوتا۔ بعض لوگ وہی اقدامات کرتے ہیں، اس کے پیچھے باقاعدہ ایجنڈا ہوتا ہے، آپ کی تہذیب کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، مغربی تہذیب میں آپ کو ڈھالنا چاہتے ہیں، اور اس طریقے سے پورے ملک کو اس طرف لے جانا چاہتے ہیں کہ ہم اسرائیل کو بھی تسلیم کریں اور ہم قادیانیوں کے خلاف آئینی ترمیم کو بھی واپس لیں۔ لیکن انشاءاللہ یہ خواب کبھی ان کا پورا نہیں ہوگا۔ حضرت انہوں نے خود بیان دیے ہیں کہ پاکستان سے اب یہ ترمیم ختم ہوگی۔ پر امید کیوں ہیں؟ کس بنیاد پر پر امید ہیں وہ؟ اور یہ چیزیں باہر کی خبروں سے نہیں، رب و ٹائم نے چھاپی ہیں، جو ان کا ترجمان ہے۔ جب آزادی مارچ کا ماحول بنا اور
ہم اسلام آباد کی طرف روانہ ہوئے تو کچھ لوگوں نے مجھے کچھ باتیں پہنچائیں کہ آپ کے آزادی مارچ سے دنیا کی دو قوتیں پریشان ہیں، ایک اسرائیل اور ایک قادیانی، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو 40 سال تک دنیا میں لابنگ کی ہے پاکستان میں اپنے آپ کو دوبارہ داخل کرنے اور خود کو پاکستان سے منوانے کے لیے، اس سب پر پانی پھر جائے گا، اور اسی حوالے سے جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں یہ ایجنڈے کے تحت ہو رہا ہے۔ مالیاتی کمیشن میں ان کو نمائندگی دینا یہ بلا وجہ نہیں ہوتی۔ ملک کی سطح پر ایک اقتصادی کونسل بنایا جاتا ہے، اس میں ایک قادیانی کو لیا جاتا ہے کہ جی ماہر معیشت ہے، تو پھر ماہر معیشت پر جب احتجاج ہوتا ہے اور اس ایک قادیانی کو ریموو کیا جاتا ہے، پوری کونسل ختم کر دی جاتی ہے۔ کیوں؟ کیا معیشت کے لیے اگر قادیانی بیچ میں ہو تو پھر تو کونسل کی ضرورت ہے، اور اگر ایک قادیانی بیچ میں ریموو ہو جائے تو پھر کونسل کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ قوم زندہ ہے۔